بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ آگ میں رہے؟ ناظرین گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کی عظیم قربانی اور عظیمت و استقامت کے شاندار مظاہروں کے عوض دنیا بھر کی ایسی امامت بخشی کہ آج دنیا کا کم و بیش ہر الہامی مذہب خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، عیسائی اس بات کے اپنے لیے دعوے دار ہیں، مشرکین مکہ کفر و شرک کے باوجود ابراہیمی کہلانے کو سعادت کی بات سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں کی تحقیق سے ہندوؤں میں بھی برہمن یا برہما مہاراج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی منسوب ہیں، جبکہ اہل اسلام تو اپنے اس دعوے میں بلا شبہ حق بجانب ہیں کہ اصل ابراہیمی وہی ہے کہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و استقامت کے صحیح وارث و حقدار وہی ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کے لیے خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بت توڑ دیے تو آپ علیہ السلام نے وہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک تھا۔ سب بت اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا گیا، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا، ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکے نہ نقصان؟ تو پھر تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ناظرین گرامی، بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی، پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے کے زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا، لہٰذا آگ گل و گلزار بن گئی۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ناظرین، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں بادلوں کا فرشتہ بھیجا، وہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر آپ کو مانوس کرتا رہا
اور نمرود چند روز تک ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ واقعتاً آگ ابراہیم کو کھا چکی ہے تو وہ سوار ہو کر وہاں آیا اور دیکھا کہ آپ کے ارد گرد موجود تمام لکڑیاں تو جل کر خاکستر ہو چکی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم موجود ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک اور ہم شکل شخص بھی موجود ہے۔ لہٰذا وہ واپس لوٹ آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ میں نے ابراہیم کو آگ میں زندہ دیکھا ہے، شاید مجھے کچھ دھوکہ ہوا ہے، میرے لیے ایک بلند مینار بنواؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں یہاں تک کہ مجھے یقین آ جائے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک بلند مینار تعمیر کیا گیا۔ اس نے اس پر چڑھ کر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے قریب آپ کا ایک ہم شکل بھی موجود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس آگ سے پیدل چل کر باہر آ گئے۔ ناظرین، مروی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر یعنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت منہال بن عمر سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری۔ دعا ہے رب کریم مولا ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔